پہلے میں سمجھا کرتی تھی کہ چپ زہر ہے اور سناٹے موت کے سائے ہیں۔ اب مجھ پر کھلا کہ چپ تو معرفت ہے، چپ تو سمندر ہے، چپ تو جوگ ہے، چپ تو تزکیہ نفس ہے۔ اندر کی جب ہر گرہ کھلتی جاتی ہے تو باہر کے شکوے گلے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شاید خود شناسی کہا گیا ہے۔ ناظرین، ایک حقیقت ایک افسانہ میں آج پیش خدمت ہے افسانہ چپ، جو بشریٰ رحمان کا ایک ایسا افسانہ ہے جو انسان کو بے پناہ سوالات کے ساتھ چھوڑتا ہے اور روحانیت کے ایک ایسے مقام کا احساس کرواتا ہے جو کانٹوں بھری راہ کو عبور کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم افسانے کا ذکر کریں اور ان سوالات پر غور کریں جو یہ افسانہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، آئیے ہم مصنفہ بشریٰ رحمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بشریٰ رحمان 1944 میں پنجاب کے شہر بہاولپور میں پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی ماسٹرز کی تعلیم صحافت میں مکمل کی اور اس کے بعد اپنے سیاسی سفر کی ابتدا کی۔ آپ کو سن 2007 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ کا شمار اردو ادب کی بہترین مصنفین، ناول نگار، افسانہ نگار اور شعراء میں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ بہترین افسانہ نگار ہیں۔ آپ نے 17 سے زائد ناول اور سفر نامے قلم بند کیے۔ آپ کے مشہور ناول اور افسانوں میں چپ، خوبصورت، بت شکن، پیاسی اور لگن وغیرہ شامل ہیں۔ بشریٰ رحمان نے 13 سال کی عمر سے افسانہ نگاری کی ابتدا کی، اور یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ آپ ایسے موضوعات پر قلم اٹھاتی ہوئی نظر آئی جس پر اس زمانے میں بات کرنا یا سوال کرنا بذات خود ایک دلرانہ فعل تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے موضوعات کو افسانے کی زینت بنایا کرتی تھی جس پر آج بھی ہمارا معاشرہ بات کرنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ آج جو افسانہ موضوع گفتگو ہے، اس کا موضوع ایک عورت کی زندگی میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات، اور اس پر اس کی اپنی سوچ اور معاشرے کی سوچ کا ایک حسین امتزاج نظر آئے گا۔ اس افسانے چپ کے بنیادی کردار میں گرفا کے خاوند گرفان، گرفا کی والدہ مہرالنساء اور ان کے ڈاکٹر بل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ثانوی کردار بھی افسانے میں حقیقت کے کچھ رنگ بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں گرفا کا بیٹا جبران اور گرفا کی سوکن دلارا شامل ہے۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے لاس اینجلس کے ایک ہسپتال سے، جہاں گرفا چپ کی دنیا میں بے سدھ پڑی ہے۔ تمام رپورٹ صحیح آنے کے باوجود گرفا کی حالت کسی زندہ لاش سے کم نہ تھی۔ ڈاکٹر بل گرفا کی تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، تشویش کی کوئی بات نہیں، تم صورت سے صحت مند دکھائی دیتی ہو، تمہاری آنکھوں کی چمک تمہارے دل زندہ کی چگلی کھا رہی ہے، اور تمہارے چہرے کے نقوش بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر بلا کی خود اعتمادی اور قوت ارادی ہے۔ گرفا سارا وقت ڈاکٹر کو دیکھتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر مزید کہتے ہیں، تم بالکل پہلے کی طرح چہچہانے لگو گی، میں دوائیاں نہیں دیتا، بہت باتیں کرتا ہوں، تمہارے لیے ایک نسخہ لکھ دیا ہے، اسے غور سے پڑھ لینا۔ ڈاکٹر بل پھر نرس سے باتیں کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ گرفا حسب معمول ایسے ہی لیٹی رہتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے۔ وہ پرچہ اٹھاتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے، اس سوال کو کئی بار پڑھنا اور جب سمجھ آ جائے تو جواب لکھتی جانا۔ ناظرین، سوال تھا، بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اور یوں گرفا کا لفظوں کی دنیا سے چپ کی دنیا کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ گرفا ریڈیو اسٹیشن پہ اپنے ایک پروگرام دھوپ کی دستک سے اپنی محصور کر دینے والی آواز کا جادو جگایا کرتی تھی۔ شکل و صورت میں ایک عام سی لڑکی تھی، چہرہ بیدوی رنگ کا سانولا سنہرا تھا، مگر اس کی آواز میں عجیب سی اپنائیت اور شائستگی تھی، جس کی وجہ سے بہت مداحوں کے سینکڑوں پیغامات گرفا کو روز موصول ہوا کرتے تھے۔ گرفا کو آواز کا یہ تحفہ اپنی نانی اور اماں سے وراثت میں ملا تھا۔ خیر، گرفا نے تعلیم مکمل کر کے اسی ریڈیو اسٹیشن میں جاب کر لی۔
آواز چونکہ وراثت کا حصہ تھی اور اسے مزید سحر انگیز بنانے میں ریڈیو اسٹیشن نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایک دفعہ غرفہ اپنا پروگرام ختم کر کے ریڈیو اسٹیشن سے باہر نکلی تو سینکڑوں شوقیہ فنکاروں اور مداحوں کا ہمیشہ کی طرح ہجوم پایا۔ اس ہجوم میں گیٹ کے پاس ایک انتہائی وجیح و شکیل مرد کھڑا تھا۔ اس آدمی کی وضع قطع دیکھ کر اس نے غرفہ کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن بھی غرفہ نے اس شخص کو وہیں موجود پایا، مگر اس بار بے نیاز سی بنی زن سے گزر گئی۔ تیسرے دن بھی شخص وہیں موجود تھا۔ اگلے کئی ہفتوں تک وہ شخص غرفہ کو نظر نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص پھر نظر آیا، ایک قیمتی کیمرہ لٹکائے کسی ہیرو کے انداز میں کھڑا تھا۔ غرفہ گزرنے ہی لگی تو ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روک کر لفٹ کی درخواست کی۔ غرفہ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا مال روڈ تک۔ اس سے قبل کہ غرفہ سوچ کی دنیا سے باہر آ کے یہ فیصلہ کرتی کہ کسی اجنبی کو اپنی گاڑی میں بٹھائے یا نہیں، وہ خود ہی کار کا گیٹ کھول کر اس میں آ کے بیٹھ گیا اور کہنا شروع کر دیا، وہ سڑک پار سرخ رنگ کی ٹویوٹا نظر آ رہی ہے، وہ میری ہے، یہاں آ کے بند ہو گئی ہے۔ مال روڈ پر میرا میکینک ہے، اسی کو لانا ہے، آپ مجھے وہاں ڈراپ کر دیں۔ اور یہ کہہ کر اتھ کھلا دروازہ بھی بند کر دیا۔ غرفہ نے بھی بنا کچھ کہے گاڑی شروع کر دی۔ وہ بولا موٹر چلانے والی عورت کو بہادر اور نڈر ہونے کا تصور تو دینا ہی چاہیے۔ غرفہ نے رسماً کلام کیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ غرفہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی تو وہ خود ہی بول پڑا اور اپنے بارے میں بتانے لگا، اور باتوں باتوں میں غرفہ کے پروگرام اور اس کی آواز کی تعریفیں کرنے لگا۔ غرفہ کو اس اجنبی کی تعریف کا انداز تو بہت اچھا لگا، مگر غرفہ کا خیال تھا کہ مرد سمجھتے ہیں عورت تعریف سے فوراً پگھل جاتی ہے، اس لیے شکریہ پر اکتفا کیا۔ ناظرین، یہاں عورت کے ایک اہم احساس کی نقشہ بندی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کے ضبط کرے۔ بے باکی، بے ساختگی ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کے باکردار ہونے پر سوالیہ نشان بن سکتی ہے۔ ایک دن وہ گھر آئی تو اس کی ماں نے بتایا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ غرفہ کا رد عمل صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ رشتے دیکھ کے تنگ ہے، مگر اس کی ماں کے اصرار پر وہ رضامند ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ ریڈیو اسٹیشن سے گھر آئی تو رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ لڑکے کو دیکھ کے فوراً پہچان گئی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس سے اس دن مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگی آج پھر صورت کا آواز سے موازنہ کرنے آئے ہیں۔ لڑکے کا نام غرفان تھا، سرکاری ملازمت تھی، خاندان بھی مہذب تھا، گنجائش کی وجہ ہی نہ مل رہی تھی سوائے اس کے کہ غرفہ کا یہ ماننا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں تقریباً 5 سال کا عرصہ ہونا چاہیے، لیکن غرفان غرفہ سے صرف 1 سال بڑا تھا۔ غرفان نے غرفہ کو یہ بات پر قائل کر لیا کہ ہم عمر لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے، لیکن ناظرین جب 2 لوگوں کی سوچ میں ہی فرق ہو تو عمر انڈرسٹینڈنگ کا معیار نہیں بن سکتی، اور یہی فرق دراصل غرفان اور غرفہ کی سوچ میں تھا، جس کی خبر بہت جلد غرفہ کو بھی ہو گئی۔ غرفہ نے شادی کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی ملازمت کو جاری رکھے گی۔ شادی کے بعد زندگی بہت حسین محسوس ہونے لگی۔ غرفان کا ٹرانسفر لاہور میں ہو گیا اور اس کو محکمہ سیاحت میں پروموشن مل گئی۔ اللہ پاک نے دونوں کو بہت پیارا سا بیٹا جبران عطا کیا۔ کچھ ہی دنوں میں غرفہ کو محسوس ہوا کہ اسے غرفان کی ایک عادت بہت پریشان کر رہی ہے۔ غرفان دفتر جانے سے پہلے اپنے سارے کپڑے الماری سے باہر نکال کر قالین پر بکھیر دیتا۔ غرفہ سارے کپڑوں کو پھر سے ٹھیک کر کر ہینگروں میں لٹکاتی۔ کچھ دن تو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن جب روز ہی ایک ہی عادت دیکھی تو بول پڑی، غرفان کچھ تو خدا کا خوف کیا کرو، روزانہ ہی سارے کپڑے الماری سے نکال کر قالین کی نظر کر جاتے ہو، میں انہیں دوبارہ لگاتے لگاتے تھک جاتی ہوں۔ کچن کا کام کرنا ہوتا ہے، جبران کو تیار کر کے اماں کے ہاں چھوڑنا ہوتا ہے، اور اسٹوڈیو کے پروگرام کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ میں تھک جاؤں تو پروگرام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ یہ کیا کہ ایک قمیض اور پینٹ کے لیے ساری الماری باہر نکال دی جائے، مجھے آواز دے دیا کرو، میں نکال دیا کروں گی۔ غرفان جواب دیتا ہے،
بیگم صاحبہ میں سمجھ گیا ہوں کہ سنہرا دور گزر گیا ہے. میں تو ایسے ہی کپڑے نکالنے کا عادی ہوں. تمہارے پاس اگر وقت نہ ہو تو نہ کیا کرو, میں دفتر سے آ کے خود ہی کر لوں گا. ٹھیک ہے. اور وہ اس روز الماری درست کیے بنا ہی چلی گئی. اتفاقاً اس ہی روز اسٹوڈیو میں غرفہ کو دیر ہو گئی. جب جبران کو لے کر گھر آئی تو دیکھا غرفان پہلے سے موجود ہے اور الماری کا سارا ڈھیر قالین کی نظر ہے. غرفان کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی. غرفان نے دوستانہ انداز میں غرفان سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا, تم تو کہتے تھے نا کہ الماری درست کر لوں گا, اب پتہ چلا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں. جس پر غرفان نے بگڑتے ہوئے جواب دیا, کپڑے لٹکانا اتنا مشکل کام بھی نہیں, مگر اب پتہ چلا کہ کام کرنے والی عورت کے ساتھ نبھا کرنا مشکل ہے. غرفہ چپ کر گئی. اسے زیادہ بات بڑھانے کی عادت نہ تھی. دونوں کھانے کی میز پر کھچے کھچے رہے. اگلے دن حسب معمول غرفان سارے کپڑے قالین کی نظر کر کے دفتر جا چکا تھا. غرفہ کو اس روز بہت غصہ آیا. اس نے بھی کپڑے نہ اٹھائے اور اس دن باقاعدہ ان دونوں کی پہلی لڑائی ہوئی. یہ لڑائی تقریباً 1 ماہ چلی. ناظرین, یہ منظر ایک عورت سے جڑے توقعات کی فہرست کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاہے ایک عورت مرد کی طرح ملازمت کی ذمہ داریاں سنبھال لے, لیکن گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داریاں اور اس سے توقعات اسی عورت سے وابستہ ہوتی ہیں. شادی جو 2 لوگوں کے بیچ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس میں ساری ذمہ داریاں ایک ہی فریق کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے اس کا ذمہ بھی اسی کے نازک کاندھوں پر آ جاتا ہے. اس پہلی لڑائی میں غرفان نے 1 مہینہ غرفہ سے بات نہ کی. وہ اداس رہنے لگی. اس کا سارا کام متاثر ہونے لگا. لوگوں کے خطوط نے اسے اور احساس دلایا کہ اس کی آواز میں اداسی محسوس ہونے لگی ہے. اس نے تھک کر خود ہی صلح کر لی. اس کی ہر بات مان لی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ ایک گھر میں رہیں وہ مہینوں ایک دوسرے سے بات نہ کریں. لکھتے لکھتے غرفہ لمحے بھر کو رکی اور محسوس کیا کہ وہ لمبی مسافت طے کر کے آئی ہے, لیکن ماضی کا کول درد کی جھیل میں ویسے ہی کھڑا ہے. اگلے 10 برس سمجھوتے کی گاڑی پہ گزر گئے. اس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ شادی کی ناکامی کا الزام ہمیشہ کام کرنے والی عورت کے ہی سر آتا ہے. ماں کا مشورہ بھی یاد آیا کہ نوکری چھوڑ دو اور جیسا تمہارا شوہر چاہتا ہے اسی طرح کرو. ناظرین, یہ شادی کی وہ حقیقت ہے جو شاید بہت سارے لوگ جیتے ہیں, اور ایسے ہی مشورے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو دیے جاتے ہیں بنا یہ سوچے کہ وہ خود کیا چاہتی ہے, اس کی کیا خواہشات ہیں. کام نہ کرنے کا مشورہ, شوہر کے رنگ میں رنگ جانے کا مشورہ ہمیشہ عورت ہی کو تو ملتا ہے. غرفہ اپنا کام نہ چھوڑنا چاہتی تھی اور غرفان ملازمت چھوڑنے پر دباؤ نہ ڈالے اور اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ جھکتی ہی چلی گئی. غرفان نے اس کے ارادوں میں پختگی دیکھ لی تھی, اس لیے وہ بھی ریڈیو اسٹیشن آنے جانے لگا. بنا مانگے مشورے دینے لگا. اس کو بار بار ٹوکنے لگا. وہ صبر کر جاتی. جو بات اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی وہ غرفان کا دوسری لڑکیوں کی سفارش لے کر آنا اور ان سے بے تکلف ہونا تھا. شاید بیوی ہونے کی وجہ سے اسے اس بات پر بہت دکھ ہوتا تھا. ایسے موقع پر تھوڑی بہت تکرار ہو جاتی, لیکن غرفہ اس کو جھگڑا نہ بننے دیتی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غرفان کا اذیت دینے کا طریقہ اس سے برداشت نہ ہوگا. وہ اس کی خاموشی اور چپ سے ڈرتی تھی, اور اسی چپ کے خوف سے وہ ہمیشہ جھکتی جاتی تھی, کیونکہ وہ زبان کے سناٹوں سے اکتا جاتی تھی. غرفہ کی ماں کی طبیعت ناسازگار رہنے لگی اور مرنے سے 1 دن قبل اس نے اپنی بیٹی کو بلا کے نصیحت کی. تمہاری جائیداد تمہاری آواز ہے, اس کی حفاظت کرو. قدرت کی طرف سے اچھا ذہن, اچھی آواز, اچھی تحریر تحفے کے طور پہ ملتے ہیں, مگر ان کو بھیٹ چڑھا دو. گھر سنبھالو. جو کچھ غرفان بننا چاہتا ہے بننے دو. مسکرا کر اس پلس صراط سے گزر جاؤ. عورت کی زندگی کا مقصد شادی کو قائم رکھنا ہے. ناظرین, یہ سوال آج بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا کامیاب شادی صرف عورت کی ذمہ داری ہے, یا یوں کہا جائے کیوں ایک ہی فریق سے شادی کی امید وابستہ ہوتی ہے. کیا واقعی شادی زندگی کا حاصل حصول ہے؟ غرفہ نے یہ سب سن کر روتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا, اگر یہی حقیقت ہے
تو میری شادی ہی کیوں کی؟ اس سوال پر غرفہ کی ماں جواب دیتی ہے، زندگی کا عمل جاری دیکھنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں ناکام شادی شدہ زندگی غیر شادی شدہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر بڑھاپا، شوہر کی رفاقت اور بچے کی محبت کے بنا اپاہج ہو جاتا ہے۔ جوانی تو ایک دوسرے پہ چیخ چلا کے گزر جاتی ہے، پر بڑھاپا بنا سہارے کے نہیں گزرتا۔ پر بڑھاپا کس نے دیکھا ہے ماں؟ غرفہ جل کے بولی۔ ماں کہتی ہے، وقت گزرے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ایک اور بچہ کر لو، اس میں مصروف ہو جاؤ، ریڈیو کا کام چھوڑ نہیں سکتی تو محدود کر لو۔ عورت جتنی مشہور ہو جائے اس کی شناخت اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں مصنفہ نے ہمارے معاشرے کے بہت تلخ حقائق کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ شادی کو لے کے ہماری سوچ کیا ہے؟ ہر قیمت پہ شادی کو قائم رکھنے کی سوچ نے لوگوں کو اذیت میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور بچے جو خدا کی طرف سے انمول رحمتیں ہوتے ہیں اسے راہ فرار کی طرح دیکھا جانے لگا ہے۔ اس سوچ نے ہمیں اس بات سے بھی قاصر کر دیا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکے کہ اس طرح کے جھگڑوں سے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی منفی اثر جبران پر ہو رہا تھا۔ وہ ابھی صرف 15 برس کا تھا اور گھر سے بیزار رہنے لگا تھا۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا دونوں ہی اس سے روٹھ گئے تھے اور وہ گھر سے فرار چاہنے لگا تھا۔ غرفان پر شوبز کا ایسا اثر تھا کہ اس نے اپنی جائیداد بیچ کر سارا سرمایہ اس بزنس میں لگا دیا۔ اور پھر غرفان کا شوبز کی ایک عورت کے ساتھ اسکینڈل سامنے آیا۔ یہ بات بھی غرفان نے ضبط کی کہ ماں نے کہا تھا کہ مرد جب کسی اور عورت میں دلچسپی لے تو اسے اس کا طعنہ نہیں دیتے، وہ بضد ہو جاتا ہے۔ رقابت کی آگ میں جلتی لیکن شوہر کو کچھ نہ کہتی، بلکہ اس کا مزید خیال رکھنے کی کوشش کرتی کہ شاید غرفان کا دل بدل جائے۔ لیکن ناظرین، جب دل بدل ہی جائے تو لوگ واپس نہیں لوٹتے، اور ایسا ہی غرفان کے ساتھ ہوا۔ غرفان نے دلارا سے شادی کر لی، اور اس خبر نے غرفہ کے اندر اس طرح شور مچایا کہ اس نے اپنے جینے کی تمنا ہی چھوڑ دی۔ شاید یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی شادیوں کے نسخے ہر شادی میں کارآمد ہوں یہ ضروری نہیں۔ اپنے لیے بولنا، آواز اٹھانا کبھی کبھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ غرفہ کے سارے آنسو جو اس کے دل پر گرے اسے اس قدر کمزور کر گئے کہ اس کی قوت گویائی ہی سلب ہو گئی۔ 1 ماہ تک وہ ہسپتال میں رہی، کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اسے علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ لکھتے ہوئے وہ کئی بار روئی، اپنے آپ سے نفرت کا احساس بھی ہوا، اپنی جذباتی کوتاہیوں کا اندازہ بھی ہوا، لیکن سب کچھ کاغذ کی نظر کر کے وہ بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح ڈاکٹر بل پھر آئے اور خیریت دریافت کی۔ غرفہ کے منہ سے نکلا، ڈاکٹر ڈاکٹر بول کر وہ خوفزدہ اور چیخنے لگی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، چیخ چیخ کے رونے لگی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے بول سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے حلق میں ایک بات پھنسی تھی، وہ نکل گئی تو گویائی بحال ہو گئی۔ میں پھر گونگی تو نہ ہو جاؤں گی نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تم پہلے بھی نہیں تھی، باتیں حلق میں نہ پھنسایا کرو، شیئر کیا کرو۔ مجھے معلوم ہے یادوں کے کانٹے چننے میں تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر میں کیا کروں؟ اگر دھواں بہت زیادہ اٹھ رہا ہو تو شعلہ بننے کے لیے آنکھ دکھانی پڑتی ہے۔ ایسی چیزیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے جس سے دل و جگر میں دھواں بھر جائے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو دکھ اتنے بڑے محسوس ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنا یا برداشت کرنے کے لیے دل چھوٹے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور اس طرح کی کیفیت ذہنی امراض کو جنم دیتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات پایا جاتا ہے۔ اکثر غم بانٹنے کے لیے سننے والے کانوں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں کسی اپنے کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد غرفہ پاکستان آ گئی اور زندگی کے مسائل میں پھر سے الجھ گئی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ڈاکٹر بل کو ایک خط لکھتی ہے، اور اس بار اس خط میں کچھ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کافی مثبت ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنے شوہر کی بیماری کا ذکر کیا ہوتا ہے، اس کے غلط فیصلوں سے اس کے دیوالیے کا ذکر کیا ہوتا ہے،
انسان کے انجام پر تبصرہ کیا ہوتا ہے۔ فالش کی وجہ سے عرفان کی قوت گویائی متاثر ہو گئی تھی۔ اس کا پرسان حال کے لیے کوئی نہ تھا۔ دلارا نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دوست احباب نے غرفہ سے درخواست کر کے عرفان کو اس کے گھر میں منتقل کر دیا تھا، لیکن اب دونوں ایک ہی گھر میں الگ الگ کمروں میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ لیکن اس بار غرفہ خاموشی اور سناٹوں سے پریشان نہ تھی، بلکہ اس کی ذات میں چپ کا جو بسیرا تھا، اس نے خاموشی کی دنیا کو سننے کی سماعت بخشی تھی۔ کچھ سوالات اس نے ڈاکٹر بل سے پوچھے تھے، جو شاید ہم بھی اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں گے یا پوچھتے ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اسے اپنی کس چیز پر اختیار ہے؟ انسان اپنی انا کے مینار کو کیوں اونچا کر لیتا ہے؟ محبت کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ اگر یہ اتنی ہی ضروری ہے تو کتنے لوگوں نے اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے؟ شادی جو ایک معاشرتی کانٹریکٹ ہوتا ہے، اسے ہم کوئی معاہدہ یا قاعدہ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں حقوق اور ذمہ داریوں میں برابر تقسیم نہیں؟ کیوں عورت کو جھکانا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی ذات کی نفی ضروری ہے؟ اسے اپنا بنانے کے یہی طریقے کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے ٹریننگ اور تربیت درکار ہوتی ہے، شادی کو کامیاب کرنے کے لیے بھی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ایک فریق سے امیدیں وابستہ نہ ہوں، بلکہ دونوں فریقین کی تربیت لازمی ہے۔ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کی خاموشیوں کو قوت گویائی عطا کریں۔ پھر اس کے بعد چپ سے وحشت نہیں ہوگی، ساری مصلحتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور انسان خود شناسی کے سفر پر رواں دواں ہو جائے گا۔ ان سوالات اور معاشرے کی سچائیوں کے ساتھ ہم اس افسانے کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔